ایک جاندار کی تخلیق کے لیے نطفہ اور بیضہ ملاپ کرتے ہیں اور متعدد خلوی تقسیموں سے گزرتے ہیں۔ نتیجتاً کھربوں خلیے وجود میں آتے ہیں جن میں سے ہر ایک مخصوص فعل سر انجام دیتا ہے۔ دلچسپ ہے نا؟ لیکن آپ کے خیال میں یہ نطفے اور بیضے بنتے کیسے ہیں؟ عنوان سے تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ اس کا جواب مائیوسس ہے۔ پہلے یہ جان لینا بہتر ہوگا کہ خلوی تقسیم یعنی سیل ڈویژن 2 اقسام کی ہوتی ہے۔ ان میں سے جو قسم نسبتاً سادہ ہے وہ بلا راست تقسیم یعنی مائٹوسس ہے، جس کے ذریعے 2 یکساں خلیے یعنی سیلز وجود میں آتے ہیں جو ہو بہو ایک ہی جیسی جینیاتی معلومات رکھتے ہیں۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ جڑواں ہوتے ہیں یا ایک دوسرے کے قلمیے یعنی کلونز ہوتے ہیں۔ دوسری قسم جسے تخفیفی تقسیم یعنی مائیوسس کہا جاتا ہے اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ اس کے نتیجے میں 2 نہیں بلکہ 4 خلیے وجود میں آتے ہیں، جن میں سے ہر ایک میں لونیوں یعنی کروموسومز کی تعداد صرف نصف ہوتی ہے، اور یہ سب ایک دوسرے سے جینیاتی طور پر بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ بلا راست اور تخفیفی دونوں تقسیموں کے مراحل یکساں ہوتے ہیں، پروفیز، میٹافیز، اینافیز اور ٹیلوفیز، لیکن تخفیفی تقسیم میں یہ 2 بار ہوتے ہیں، اس لیے عام طور پر ان کا حوالہ اول اور دوم سے دیا جاتا ہے۔ ان مراحل کو یاد رکھنے کا سب سے آسان طریقہ ہے IP میٹ، یہ یاد رکھیے۔ تو آئیے پھر تخفیفی تقسیم کو مزید تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ کسی بھی قسم کی خلوی تقسیم کا آغاز ہمیشہ DNA چربا یعنی DNA ریپلیکیشن سے ہوتا ہے۔ اس عمل میں DNA کی ابتدائی سال میں یعنی مالیکیول کی 2 یکساں نقلیں بنتی ہیں۔ نتیجتاً خلیے میں عارضی طور پر لونیوں کی تعداد دگنی ہو جاتی ہے۔ پروفیز اول میں ماں اور باپ دونوں کے خلیوں میں موجود نقل شدہ لونیوں کے جوڑے ایک دوسرے کے ساتھ بندھتے ہیں۔ ہر جوڑے میں موجود 2 قسم کے ان لونیوں کو ہم نسبت لونیے یعنی ہومولوگس کروموسومز کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد کا عمل ایک کامیاب تخفیفی تقسیم کے لیے بہت اہم ہوتا ہے۔ جب ہر لونیا اپنے جوڑے کے عین برابر آ جاتا ہے تو ہر سائڈ سے ایک لون خیطہ یعنی کرومیٹڈ دوسری سائڈ کے مماثل لون خیطے کے ساتھ الجھتا ہے۔ اسے کراسنگ اوور کہا جاتا ہے۔ اس مختصر سے عرصے میں دونوں لون خیطے آپس میں DNA کے کچھ حصوں کا تبادلہ کرتے ہیں، اسے ریکمبینیشن کہتے ہیں۔ جن حصوں کا یہ تبادلہ کرتے ہیں وہ اپنے اپنے لونیوں میں ایک ہی جگہ پائے جاتے ہیں تاکہ ہر لون خیطے میں مورسوں یعنی جینز کی صحیح تعداد موجود رہے۔ تنوع یعنی ورائٹی لانے کے لیے ریکمبینیشن نہایت اہم ہے۔ اس کے نتیجے میں بننے والے نئے خلیے ہو بہو ابتدائی خلیوں جیسے نہیں ہوتے اور وہ ایک دوسرے سے بھی مختلف ہوتے ہیں۔ اس طرح نئے جینیاتی امتزاجات یعنی جینیٹک کمبینیشن وجود میں آتے ہیں۔ بلکہ یہ کہنا بہتر ہوگا کہ جنسی تولید یعنی سیکشول ریپروڈکشن کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے، جینیاتی تغیر پذیری یا جینیٹک ویرائبلٹی کو بڑھانا۔ اس مرحلے پر پہنچنے تک ہر لون خیطہ بدل چکا ہوتا ہے، اور چونکہ ہر ایک علیحدہ زواجے یا گیمیٹ کا حصہ بنتا ہے، اس لیے ہر جنسی خلیہ یعنی سیکس سیل دوسروں سے جینیاتی طور پر مختلف ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہن بھائی ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، باوجود اس کے کہ ان کے والدین ایک ہی ہوتے ہیں۔ صرف مماثل جڑواں بچوں یعنی آئیڈینٹیکل ٹوئنز کی جینیاتی بناوٹ یکساں ہوتی ہے، کیونکہ وہ دونوں ایک ہی بیضے اور نطفے سے وجود میں آتے ہیں۔ چلیے تخفیفی تقسیم کی طرف واپس آتے ہیں۔ پروفیز اول کے بعد میٹافیز اول آتا ہے، جس میں لونیے خلیے کے وسط میں قطار باندھتے ہیں۔ اینافیز اول میں تکلا نما ریشے یعنی اسپنڈل فائبرز لونیوں کو ایک دوسرے سے علیحدہ کر کے مخالف سروں تک لے جاتے ہیں۔ پھر ٹیلوفیز اول اور سائٹوکنیسس کے دوران خلیہ درمیان سے علیحدہ ہو جاتا ہے اور نئے دختر خلیوں یعنی ڈاٹر سیلز کے گرد مرکزی جھلی یعنی نیوکلیئر میمبرین دوبارہ بن جاتی ہے، اور یہاں تخفیفی تقسیم اول کا اختتام ہوتا ہے۔ اب چلتے ہیں دوسرے حصے کی جانب۔ اس کے لیے ہم ریکمبائنڈ دختر خلیوں سے شروع کرتے ہیں۔
یعنی وہ خلیے جن کے ڈی این اے کے حصوں کا تبادلہ ہوا ہو۔ ان میں ہر ایک میں ابھی بھی 46 لونیے موجود ہوتے ہیں، لیکن نطفوں اور بیضوں میں تو 23 لونیے ہوتے ہیں، اس لیے یہ لونیے دختر خلیوں میں آدھے آدھے تقسیم ہو جاتے ہیں، اور اس طرح تقسیم کا دوسرا چکر عمل میں آتا ہے۔ یہ عمل بالکل پچھلے عمل کی طرح ہی ہوتا ہے، سوائے اس کے کہ اس میں کوئی ڈی این اے ریپلیکیشن نہیں ہوتی۔ ہم پروفیز دوم سے شروع کرتے ہیں، جس میں کرومیٹن کے ذریعے لونیے بنتے ہیں۔ میٹافیز دوم کے دوران یہ لونیے خلیے کے وسط میں قطار باندھتے ہیں، اور اینافیز دوم کے دوران لون خیتے تکلا نما ریشوں کے ذریعے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ ٹیلوفیز دوم اور سائٹوکنیسس کے نتیجے میں 4 نئے گرینڈ ڈاٹر سیلز وجود میں آتے ہیں۔ تخفیفی تقسیم کے اختتام پر 4 مختلف جنسی خلیے تخلیق ہوتے ہیں، جن میں سے ہر ایک میں صرف 23 لونیے ہوتے ہیں۔ چاروں مستقبل میں ہونے والی باروری یعنی فرٹیلائزیشن کے لیے تیار ہیں۔